الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں ملک کے اکابر علماء کرام اور منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، کارکنان، ترجمان حضرات موجود ہیں، اور یہ حضرات مقصد اور ہدف تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ حضرات اسی مقصد پر مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو میں مقصد اور ہدف پر تو شاید بہت اچھے سے روشنی نہیں ڈال پاؤں گا، کچھ بگڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ آپ حضرات پہنچانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن کا جو آغاز ہوا تھا وہ اسی منبر و محراب کی آواز کو ہندوستان کے ہر گلی تک پہنچانے کے عزم کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے ائمہ کے خطبات پر کام کا آغاز ہوا کہ ان میں ایسی باتیں آنی چاہیے جو وقت اور حالات کے اعتبار سے قوم تک پہنچنے کی ضرورت، کیونکہ وہ ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے قوم کے آخری آدمی تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہاں سے کام کا آغاز ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے اسی منبر و محراب کی آواز کو الگ الگ طریقوں سے اسکولوں کے ذریعے، مراکز نسوان کے ذریعے، گلیوں کے نام سے، نوجوانوں کی سے ملاقاتوں کے ذریعے، ان سے دوستی، ان سے محبت اور ان کے ساتھ میل ملاپ کے ذریعے اس آواز کو ان تک پہنچانے کی الحمدللہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مقصد سب کا وہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اعلاء کلمت اللہ کا کام ہو، اور جس پیغام کو لے کر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے کے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی اللہ کی وحدانیت کی پیغام کو اور اللہ کے احکامات کے تسلیم کرنے کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی مقصد کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، ایک ہی منزل تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور ان تمام راستوں کو رب ذوالجلال نے اسباب کا درجہ دیا ہے۔ ان تمام راستوں کو اللہ رب العزت نے اسباب کا درجہ دیا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے سبب مقصد نہیں ہوتا، بلکہ منزل تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں بیل بنڈی پر جا کر کے یہ پیغام پہنچایا جا سکتا تھا، اس زمانے کے اکابرین نے بیل بنڈی کا استعمال کیا، پیدل چل کے اس پیغام کو پہنچایا، سائیکلوں کے ذریعے اس پیغام کو پہنچایا۔ آج اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی یہ سفر کر کے اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہو تو وہ اکابر کے نہج کے خلاف نہیں۔ مقصد وہی ہے کہ ہمیں اللہ کے اس پیغام کو اس امت کے ہر بچے تک پہنچانا ہے، اس امت کے ہر نوجوان تک پہنچانا ہے۔ اسباب کا رب ذوالجلال محتاج نہیں۔ ہر زمانے میں اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں کسی سبب کے ذریعے اگر کوئی کام کیا گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک وہ کام اسی سبب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سبب سے اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ غلط ہوگا۔ نہیں، منزل مقصود ہے کہ اس سبب کے ذریعے کام کیا کیا گیا تھا، اس سبب کے ذریعے پیغام کیا پہنچایا گیا تھا، اس سبب کے پیچھے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کن جذبات کا استعمال کیا گیا تھا۔ جذبات وہی رہیں اور پیغام وہی رہے، لیکن اگر اسباب بدلتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بنیادی مقصد سے انحراف کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، اور حالات کے اعتبار سے ہمیں ہر زمانے میں بدلتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، زمانہ بہت آگے گزر گیا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اگر ہم اس پیچھے والے زمانے کے انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو لوگ اس کو عقیدت اور محبت سے تو سنتے ہیں لیکن اسے قابل عمل نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احترام کی چیز ہے، یہ عظمت کی چیز ہے، ہمارے دادا پردادا اور ان سے پہلے کے لوگ اسی عظمت اور عقیدت کے ساتھ اس کو دیکھا کرتے تھے، ہم بھی اس کی عظمت اور عقیدت کریں گے، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں، ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے انہی باتوں کو اور اسی پیغام کو الگ الگ انداز میں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج ہندوستان میں ہم جہاں کھڑے ہیں، آج سے 15 سال کے بعد ہندوستان کا بالکل نیا نقشہ ہوتا ہے، اور ہندوستان بڑی تیزی سے ایک نئے انقلاب کی طرف جا رہا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس انقلاب کو دیکھ نہیں پا رہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے وہ بات آپ تک پہنچاؤں گا، اگرچہ کہ وہ ہمارے اس پیغام کا ڈائریکٹ مقصد نہیں ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جس سے ہم ہمارے آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کی جو اکانومی ہے، ہم بات کر رہے ہیں $5 ٹریلین کی۔ 5 ٹریلین، ایک ٹریلین ڈالر کا مطلب 1 لاکھ کروڑ، $1 لاکھ کروڑ
کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم 5 لاکھ کروڑ ڈالر تک پہنچنے والے ہیں. اکانومی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مارکیٹ, موٹی زبان میں جی ڈی پی سب ہم ایک موٹی انداز میں سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ 60 سال میں 60 ایئرز میں 1947 سے لے کر کے 2007 تک 60 سال میں ہندوستان کی مارکیٹ 1 لاکھ کروڑ تک پہنچی تھی. کتنے تک؟ 1 لاکھ کروڑ. اور 2007 سے لے کر کے 17 سالوں کے اندر اب یہ 4 لاکھ کروڑ تک پہنچنے والی ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے سال یہ 5 لاکھ کروڑ تک پہنچے گی. خبر دکھنے میں بہت اچھی ہے کہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے, مارکیٹ اس کی بڑھ رہی ہے. لیکن جب مارکیٹ بدلتی ہے تو پورا ملک بدل جاتا ہے, پورے ملک کے انداز بدل جاتے ہیں, پورے ملک کا سسٹم بدل جاتا ہے, پورے ملک کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. اور بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ جب ملک بدلتا ہے تو غریبوں کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. جتنے دیسی طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ملک ان کو ختم کر دیتا ہے. آج ہم اگر اندازہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم امریکہ کو جو دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے, اس کی اگر ہم مثال لیں تو امریکہ کی اکانومی 20 لاکھ کروڑ کی ہے, 20 لاکھ کروڑ کی. اور اس کی حالت یہ ہے کہ بہت سارے سیکٹرز میں 1 یا 2 کمپنی ملک کے 85% ضرورتوں کو مکمل کر رہی ہے. ملک کے 85%, یعنی جتنی زیادہ اکانومی بڑھتی ہے اتنا زیادہ مختصر گروپ زیادہ پیسوں کا مالک بنتا ہے. آج ہندوستان کی دولت کا 50% حصہ 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بہت بہتر صورتحال ہے. آج سے 15 سال کے بعد جب یہاں کی اکانومی بھی ایک ترقی یافتہ ملک جیسے اکانومک میں ہو جائے گی تو ملک کا 90% پیسہ 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس موقع پر اس کے انداز بہت جدا ہوں گے, بہت مختلف ہوں گے, اور یہ پورا سسٹم بدلتا ہے کارپوریٹ اسٹائل کے ذریعے کہ دیسی طریقے سب سے پہلے ملک سے ختم کیے جاتے ہیں. میں یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اکانومی کمزور ہوتی ہے ملک کے دیسی طریقے اس ملک میں رائج رہتے ہیں. دیسی چھوٹے چھوٹے کام دیسی انداز میں کیے جاتے ہیں, دیسی اسٹائل میں کیے جاتے ہیں, دیسی طریقے کے ذریعے دکان چلائی جاتی ہے, دیسی طریقوں کے ذریعے کمپنیاں چلائی جاتی ہیں. لیکن جب یہ اکانومی بڑھتی ہے تو دیسی طریقے ختم کر کے انٹرنیشنل اور نیشنل کمپنیاں پورے ملک پر قبضہ جما لیتی ہیں. ایک چھوٹی دکان کو دوسری دکان ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک بڑی کمپنی کے لیے بیک وقت 1000 نئے بڑے اسٹورز ڈالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے انداز جمے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے سسٹمز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پالیسیز مرتب کی ہوئی ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کس انداز سے کرنا ہوتا ہے. ایک موٹی مثال کے ذریعے بتا سکتا ہوں. گزشتہ سال آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں کا بہت بڑا جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ کسانوں کے اس پورے سسٹم کو کارپوریٹ کے ہاتھ میں حکومت دینے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ جائیں گے, لیکن ان تمام چیزوں کا جو اثر ہماری خود کی زندگی میں ہوگا وہ یہ کہ پرانے انداز, پرانے اسٹائل اور پرانے طریقے کے کوئی بھی کام نہیں چل پائیں گے. اس کے لیے ہمیں نئے اسٹائل, نئے سسٹم اور نئے طریقے سے اس کام کو پیش کرنا ہوگا. آپ گھر میں بہترین طریقے کا بالکل دیسی گھی بنائیں گے اور آپ کے گھر کے بازو رہنے والے جو آپ کی ایمانداری پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ گھی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, بالکل بہترین اور صحت بخش یہ گھی ہے, وہ آپ کا گھی صرف یہ کہہ کے نہیں لیں گے کہ یہ ان ہائیجینک ہے, اس میں صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا ہے, اور آپ کے ہی گاؤں میں پورے علاقے میں برانڈڈ گھی بکنے لگے گا, چاہے اس کی کوالٹی اور اس کے اندر دنیا کی ملاوٹ ہو. لوگ پیکنگ کو دیکھیں گے, لوگ آپ کے پریزنٹیشن کو دیکھیں گے. اگر ہمارا یہ پیغام, اگر ہمارا یہ زبردست مقصد اگر دیسی پیکنگ میں اگر ہم ہمارے نوجوانوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آج سے 15 سال کے بعد کارپوریٹ زندگی گزارنے کی جب ان کو عادت ہو جائے گی اور ہر چیز میں وہ اندر کے سامان سے زیادہ اس کی پیکنگ پر نظر رکھنے والے بنیں گے, ان کو لگے گا کہ یہ دیسی باتیں یہ ہمارے پلے پڑنے والی نہیں ہیں, یہ دیسی باتیں عظمت کے قابل ہیں لیکن یہ عمل کے قابل نہیں. اسی لیے آج ہمیں اس زمانے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جس زمانے میں لوگوں کو ہر چیز میں کارپوریٹ اسٹائل دیکھنے کی عادت بن چکی ہوگی, جس زمانے میں لوگوں کی عادت بن گئی ہوگی کہ کوئی اگر اچھی طریقے سے بہترین انداز میں کوئی بات پریزنٹ کر رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں گے, اور انہی باتوں کو کوئی سادے سیدھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس پر اتنی زیادہ توجہ اور دھیان نہیں دیں گے. تو ہمیں اپنے سسٹم کے اندر اور ہمارے
جو ہے نا راستے میں کن اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان کے سلسلے میں اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کریں اور وقت اور ضرورت کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں تو بہت خطرہ ہے کہ یہ بہترین مقصد کہیں انہی چیزوں کے نیچے دب کر کے نہ رہ جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن ایک تحریک ہے، صرف تنظیم ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ تنظیم کے طور پر کچھ ترجمان حضرات الحمدللہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ادارہ اور ایک تنظیم پورے ملک میں اس آواز کو نہیں پہنچا سکتی، اسی لیے اس بات کی ہم بھرپور کوشش کریں کہ اس کو تحریک کا درجہ دیں، جتنے لوگوں تک اس کے پیغام کو ہم پہنچا سکیں، انہیں آزادانہ کام کرنے کی اس سلسلے میں ہم پورے کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے مقصد اور پیغام ہم سے لیا لیکن وہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ بہتر ان سے کام لے لے، وہ اور اچھے طریقے سے اس کام کو آگے لے کر کے چلنے والے بنے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام صرف ہمارا ہے، کام کو ہم ہائی جیک نہ کریں، یہ کام سب کا ہے، اور ایک شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر کام کر رہے ہوں لیکن ہماری بھی 2-4 باتیں ہم ان تک پہنچا سکیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلے کے انداز میں اور آج کے انداز میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے ایک پلان بنایا جاتا تھا اور اس پلان کو بنانے کے بعد مکمل طور پر اس پر عمل کیا جاتا تھا، اور پورا عمل ایک سال کا عمل کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا تھا کہ اس عمل کے کیا فائدے اور اس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب یہ انداز بدل گیا ہے، ابھی کمپنیوں میں کام یہ ہوتا ہے کہ ہر دن پلاننگ ہوتی ہے اور ہر دن ریویو ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ کیا ہے، اس کا ریویو کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور ہم اس کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ لگاتار اگر ہم اپنی غلطیوں پر کام کرتے رہیں گے اور اپنی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ کن مسائل کا ہم شکار ہو رہے ہیں، کن پرابلمز کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم بار بار دیکھتے رہیں گے اور بار بار اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں طاقت اور قوت بھی عطا فرمائے گا اور اس کام کو صحیح سمت اور صحیح رخ پر اللہ رب العزت اس کو رکھے گا۔ وقت بہت کم ہے، مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو اور اس کے مقصد کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔